بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کراچی فروٹ منڈی ہے۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں مولانا عدنان صاحب۔ ان کا آم کی بہت بڑی آڑت ہے، پوری دنیا میں ان کا آم جاتا ہے، پاکستان کے علاوہ پورے یورپ میں جاتا ہے، امریکہ میں، ملیشیا میں، سعودی عربیہ میں۔ آج ہم ان کی فیکٹری کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں، تو دکھاتے ہیں آپ کو۔ جی آپ کو بتایا تھا کہ ہم آم فیکٹری کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ایسی فیکٹری ہے کہ وہاں سے آم پوری دنیا میں جاتا ہے۔ ہمارے دوست ہیں جن کا میں نے آپ کا تعارف کروایا تھا، کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی، ٹھیک ہے، کیا کچھ ہے ذرا بتائیں۔ یہ جہاں پر آپ کھڑے ہوئے ہیں یہ ہم نے یونٹ لگایا ہے یورپ کے لیے، تو یہ ویئر ہاؤس بھی ہے اور یہاں پر ہم لوگوں نے پلانٹ بھی لگایا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس کا پورا اول آخر انشاءاللہ آپ کو پورا وزٹ کراتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ بتائیں گے انشاءاللہ۔ آ جائیے یہاں۔ یہ یورپ کی پیکنگ ہو رہی ہے جی۔ اچھا جی، اس طرف آ جائیں، اس طرف وہاں سے۔ ماشاءاللہ جنگل میں منگل کیا ہوا ہے۔ یہ ادھر دکھائیے گا، ایک باکس اٹھائیں۔ یہ جو ہے نا یورپ کے لیے جو ہے نا اس کی پیکنگ ابھی چل رہی ہے، ہوئی بڑا خوبصورت بنایا ہوا بھائی، دلہنوں کی طرح۔ اچھا آم تو سارا باہر چلے جاتا ہے، ہم لوگوں کو تو ایسا ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف جو ہے نا کہنے کی باتیں ہیں۔ الحمدللہ اس وقت جتنا اچھا فروٹ ہمارا پاکستان اور پاکستان کے لوگ کھا رہے ہیں، بالخصوص کراچی کے لوگ کھا رہے ہیں، ایسی پوری دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں کھایا جاتا۔ یہ ویسے آپ نے سجا رکھا، میک اپ کیا ہوا ہے؟ نہیں، وہاں کے لوگوں کو بھی اچھا دیتے ہیں لیکن ہم خود بھی اچھا کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ لیجیے۔ یہ سارا وہی ہے، یہ سندری ہے؟ جی، یہ سنڑی مینگو ہے۔ آ جائیں۔ بند ہوا ہے۔ وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پلانٹ دیکھو بھائی، خوشبو آم دیکھیں، کچے آم ہے بھائی۔ حماد مینگو ہارڈ واٹر۔ یعنی یہ ہے کہ اس کے ہر ملک کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ہر ملک کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق یہ پیکنگ کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ خصوصی طور پر جو ہے نا یورپ کے لیے اور ایران کے لیے جو ہے نا ہمارا یہ پلانٹ ہے، ہم ان کی ریکوائر کو جو ہے نا مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کے لیے جو ہے نا یہ پیکنگ اور یہ اتنا بڑا سیٹ اپ جو ہم نے لگایا ہم نے یہ ان کے لیے لگایا۔ پاکستان کے علاوہ کہاں کہاں جا رہا ہے یہ آم؟ الحمدللہ ہمارا جو ہے نا گلف کنٹریز کی طرف جا رہا ہے، یو کے، یورپ، ایران کی ایک بہت بڑی جو ہے نا ڈیمانڈ ہے الحمدللہ۔ یہ صاف کرنے کا ہے، یہ دیکھیں۔ یہ جی بالکل، ادھر آئیں۔ اس وقت جو ہے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بند ہوا ہے پلانٹ۔ اچھا جی، یہ صاف کرتا ہے اس کو؟ جی یہ پالش کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا آگے یہ والا جو ٹپ ہے، یہ پورا ٹپ وہاں تک جو ہے نا مینگو 60 منٹ کے اندر جو ہے نا یورپ کی جو ڈیمانڈ ہے 60 منٹ، ہاں اس کے مطابق جو ہے نا وہاں سے یہ پھر آؤٹ ہوتا ہے۔ اور یہ پینل ہے اس کا، آٹو ہے یہ سارا، یہ سارا سسٹم آٹو لگا ہوا ہے۔ اچھا اچھا، یہ کیمراز ہے؟ یہ کیمراز ہے، باقاعدہ حکومت کی نگرانی میں یہ کام چل رہا ہے۔ اس کا لنک ہم لوگوں نے وہاں ڈی پی پی کا جو ادارہ ہے ہم لوگوں نے وہاں پر اس کا لنک دیا ہوا۔ اچھا 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 اچھا، یہ ایک پلانٹ ہے یہ؟ جی۔ پاکستان کے علاوہ یہ آم کہاں کہاں جا رہا ہو؟ تقریباً پوری دنیا کے اندر ہی جا رہے ہیں جی۔ ہمارے تو پاکستانی مینگو کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارا جو مینگو ہے نا وہ پوری دنیا ایک انتظار کر رہی ہوتی ہے
کہ پاکستانی مینگو آئے گا اور ہم کھائیں گے. جب پاکستانی مینگو پوری دنیا کے مینگو سے اچھا ہے, بالکل کوئی شک نہیں ہے. میرا ترکی جانا ہوا تھا استنبول میں, وہاں آم آئے ہوئے تھے افریقہ کے, اتنا بڑا آم تھا, موٹا, یعنی جیسے خربوزہ ہوتا ہے, جب کھایا تو اس کا ذائقہ ہی نہیں تھا. ذائقہ ہی نہیں تھا. اب دیکھیں نا وہ کتنا شیپ میں خوبصورت ہوگا سب لحاظ سے, لیکن اندر سے گودے کے لحاظ سے اور ٹیسٹ کے لحاظ سے وہ اچھا نہیں ہوگا. آپ کو میں ایک چھوٹے سے اپنے پاکستانی مینگو کی مثال دیتا ہوں. ہمارے پاس سرولی آم آتا ہے جو باہر سے بالکل ہرا ہوتا ہے, لیکن وہ کھانے میں اس کا ٹیسٹ اور اس کا ذائقہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب نظام اور عجیب قدرت ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب نظام دیا ہوا ہے, تو اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ مینگو جو ہے یہ پورا سال چلتا رہتا ہے, یہ سیزن نہیں, سیزن میں ہوتا ہے. اس کے 4 مہینے کا سیزن ہوتا ہے. اچھا اچھا. اور پھر اس کے بعد کو پکاتے ہیں. جی, یہ بھی سمجھو ہم لوگوں نے ٹریٹ کیا ہوا ہے. ٹریٹ کرنے کے بعد ابھی ہم لوگوں نے یہ زوس لگایا ہوا ہے, اس کو روم ٹمپریچر پہ لائیں گے. اچھا. روم ٹمپریچر پہ لانے کے بعد جو ہے نا ہم اس کے اندر ایک ایتھلین چائنا کی آتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہم اس کے اندر رکھ کر اس طریقے سے اس کو ریپ کر دیتے ہیں. اچھا 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 اچھا. یہ ابھی رکھا ہوا ہے جی. اچھا, یہ جس پارٹی کا ہے اس کا نام لکھتے ہیں, تاریخ لکھتے ہیں, ٹائم لکھتے ہیں, یہ دیکھیں بھائی کتنے باکس ہیں وہ لکھتے ہیں. جس کو دینا ہوتا ہے اس کی پوری تاریخ ہے, ٹائم ہے, اور اس کا سائز ہے, اس کا نام. لازمی بات ہے, یہ پھلوں کا بادشاہ ہے, پھر اس طریقے سے اس کو ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے. اللہ. الحمدللہ ہمارا جو عملہ ہے نا یہاں پر تقریباً 200 کے لگ بھگ یہاں پر کام کر رہا ہے, اور پیچھے ہمارے آرشیڈو کے اندر جو ہے نا تقریباً 400 کے قریب جو ہے نا ہمارا الحمدللہ عملہ کام کرتا ہے. پھر ہمارا مینگو کا سیزن جیسے آف ہوتا ہے تو پھر ہمارا جتنا بھی عملہ ہے وہ سارا خیر پور اور نصر پور والی سائڈ پر, ٹنڈو والا یار والی سائڈ پر, اس سائڈ پر چلا جاتا ہے. تو وہاں پر جو ہے نا کیلے کا ہمارا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے الحمدللہ, وہ ہم لوگ جو ہے نا پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ اسی طرح یہاں پہ یہاں نہیں ہوتا, وہ پھر وہیں سے یار شیڈو سے ہی ہوتا ہے. اچھا, چلو اس کا بھی وزٹ کریں گے. یہ ڈبے ہیں سارے. اچھا, ہمارے یہاں تو پیٹی بڑی ہوتی ہے 10 کلو کی, 15 کلو کی, یہ تو پیٹی نہیں ہے. پیٹی کے نام پر دھوکہ نہیں ہے. نہیں, یہ جیسے ان کی ریکوائر ہوتی ہے یہ اسی طریقے سے, یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے آپ جو ہے نا 2.5 kg کا کر دیں, آپ جس طریقے سے 1.25 kg کا باکس کر دیں, یا 5 kg کا کر دیں, 4 kg کا کر دیں, تو جیسے ان کی ریکوائر ہوتی ہے تو ہم اس طریقے سے الحمدللہ دنوں کے حساب سے, ایک دن کے حساب سے, ٹنوں کے حساب سے مال جو ہے نا ہمارا باہر جاتا ہے. اور الحمدللہ صرف جاتا ہی نہیں ہے, پوری دنیا والے اس کو پھر پسند بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سندری ہے. ہاں سندری ہے. چلے آ جائیں. یہ یو کے لیے ہم جو ہے نا یو کے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگ یو کے, ہانگ کانگ اور اس طریقے سے جو ہے نا دبئی, جدہ کے لیے بڑی پیٹی ہوتی نہیں, اس کے لیے بھی یہی پیٹی یہی رکھتے ہیں, لیکن ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ بھائی پورا کر رہے ہیں. ہاں, ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی نا کہ بھائی ہم لوگ اس کو واش کریں یا ٹمپریچر سے اس کو گزاریں. میں ہو کے آیا ہوں وہاں پر تو مفتی شعیب صاحب کے پاس قولون مسجد. دیکھیں بھائی, جب جوس کی دکان پہ جاتے ہیں اتنا سا آپ گلاس 100-200 کا لیتے ہیں, اور یہاں پر دیکھو ماشاءاللہ پورا بھرا ہوا, جتنا چاہے پیو. اس لیے گاہے مینگو فیکٹری کا بھی وزٹ کیا کریں. یہ آپ کی کمپنی کا آغاز کیسے ہوا؟ آپ نے شروع کیا, آپ کے والد نے شروع کیا, آپ کے دادا کی طرف سے, یا کیا, اور پورا نام کیا ہے, کیسے آغاز ہوا؟ یہ الحمدللہ جی ہمارے والد صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا. یہاں پرانی سبزی منڈی ہے, وہیں سے اس کا آغاز ہوا ہے. انہی کا یہ لگایا ہوا ایک چمن ہے جو اس وقت جو ہے نا الحمدللہ سرسبز و شاداب ہے. ابھی حال ہی میں تقریباً 9-10 مہینے ہوئے ہیں والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے.
تو یہ جتنا بھی اس وقت میں نے آپ کو پوری اس فیکٹری کا وزٹ کروایا ہے, جتنے یونٹ آپ کو میں نے دکھائے ہیں, ویئر ہاؤس دکھائے ہیں, UK کی جہاں پروسیسنگ ہوتی ہے وہاں ہم لے کر گئے ہیں, یورپ کے لحاظ سے, ایران کے لحاظ سے. تو یہ جتنا بھی نظام اس وقت چل رہا ہے یہ الحمدللہ ہمارے والد صاحب کی مرہون منت ہے. اورنگزیب آپ کے والد کا نام تھا؟ حاجی اورنگزیب اینڈ برادرز جو ہے نا یہ ہمارے تایا ہیں اصل میں. ہمارے والد صاحب کا جو نام ہے وہ حاجی تمریز خان ہے, اور یہ 2 بھائی ہیں. اور جب سے ہمارے والد صاحب نے, حاجی تمریز خان نے جب سے ہوش سنبھالا تو انہوں نے اپنا نام جو ہے نا نہیں دیا تھا, انہوں نے اپنے بڑے بھائی کا نام دیا تھا. الحمدللہ ہمارا ایک بہت بڑا نیٹ ورک کراچی فروٹ منڈی کے اندر بھی ہے, تو وہاں پر بھی جس دکان پر جو بورڈ لگے ہوئے ہیں تو ہمارے والد صاحب نے اپنا نام نہیں دیا, اپنے بڑے بھائی کا نام دیا ہے حاجی اورنگزیب. جب فوتگی سامنے آئی, جب فوت ہو گئے تو اس وقت لوگوں کو اندازہ ہوا اور اس وقت لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ کزن نہیں, یہ بھائی تھے. والد صاحب لوگ تو سگے بھائی تھے, جو ان کی اولادیں تھیں یہ کزن نہیں تھے, یہ کزن ہے. پہلے سمجھتے تھے سارے لوگ کہ یہ بھائی ہیں. اچھا جی, یہ ہمارا آپ نے پورا نظام دیکھا, وزٹ کیا فیکٹری کی طرف, اور مولانا عدنان صاحب نے آپ کو وزٹ کرایا, اور آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ آیا یہ جو بزنس ہے یہ پورا آپ کا نظام ہے, یہ آپ کے والد صاحب کی طرف سے تھا یا آپ لوگوں کی محنت ہے؟ یقیناً یہ سارا نظام جو آپ نے دیکھا اس میں ہمارے والد صاحب لوگ 2 بھائی تھے, ایک والد صاحب اور ایک ان کے والد صاحب, ہم آپس میں کزن ہیں. اچھا اچھا. وہ دونوں ہی شروع میں پہلے لیبیا گئے, وہاں جو مزدوری کرتے لوگ باہر جاتے ہیں, پھر انہوں نے محنت کرنے کے بعد پھر وہ جب ادھر اپنے گاؤں, ہمارا جو ہے نا ضلع اٹک ہے وہاں ہمارا علاقہ ہے, پھر وہ وہاں سے کی تشکیل ہوئی کراچی کی طرف, دونوں یہاں محنت مزدوری کی, پھر آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور دکان کی طرف پرانی سبزی منڈی کے اندر, جو ان دونوں بھائیوں کی بھرپور محنت کا نتیجہ ہے. پھر آگے الحمدللہ ہمارے بڑے بھائی ہیں بھائی مولانا صاحب, وہ آئے, پھر انہوں نے بھی محنت کی اور درجہ و درجہ ہم آگے بڑھتے گئے, اور آج الحمدللہ اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں. یقیناً یہ ہمارے والدین کا اور ہماری ماؤں کا یہ دعائیں, اتفاق و اتحاد کا نتیجہ, دونوں بھائی مل کر رہے, دونوں بھائی مل کر رہے. آپ کزن سارے ماشاءاللہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ آگے لے. جی جی بالکل یہی بات ہے. ہمارے یہاں عدنان بھائی یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں فیملی بزنس ایک نسل دوسری نسل تک چلتا ہے, پھر تیسری چوتھی نسل میں جا کے وہ لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. پاکستان میں ایسا ہے, جبکہ امریکہ یورپ میں ہم نے دیکھا فیملی بزنس جو ہے وہ کئی صدیوں تک چلتا رہتا ہے. دیکھیں جی, اتفاق اور اتحاد جس جگہ پر ہوگا نا, وہ ہمارے کچھ استاذ یہاں پر آئے تھے تو ہمارے والد صاحب سے جب ملاقات کی, جو سارا سیٹ اپ انہوں نے نظام اس طریقے سے جس طریقے سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے جب نظام دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تالا بند کر دیں اور چابی آپ کہیں پھینک دیں. سمجھ آئے, جب تک یہ مٹھی بند ہے نا تو اس کے اندر پتہ, لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے. جب یہ اتحاد اتفاق والی مٹھی کھل جائے گی نا تو سارا کچھ آشکارا ہو جائے گا, سب کچھ ہتھیلی پر آ جائے گا اور سب کچھ پتہ لگ جائے گا کہ یہ لوگ کیا ہیں کیا نہیں ہے. تو الحمدللہ والد صاحب کی فوتگی کے بعد پتہ چلا کہ میں اور مولانا ذیشان صاحب ہم کزن نہیں بھائی ہیں. اچھا, بس یہ آخری بات یہ بتا دیجیے گا, آپ بھی بتا سکتے ہیں, بہت سارے کاروبار شروع کرتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے, کاروبار کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اگر آپ سے ایک جملے میں پوچھا جائے تو کامیابی کا راز کس میں ہے؟ محنت, محنت تو کتنے مزدور محنت کرتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے, قسمت, بہت سارے لوگ ایسے ہیں لیکن وہ نہیں ہوتے. تو اصل کیا جملہ ہے, کیا کہیں گے کہ کامیابی کا راز محنت میں ہے, لک میں ہے, یا کیا ہے؟ بالکل جی, آپ نے بہت ہی اہم سوال آپ نے اٹھایا کہ کامیابی کا راز کیا ہے. محنت تو مزدور بھی کرتا ہے, اور ایک بیلچے والا ہے یا مستری ہے وہ بھی کرتے ہیں, اور کڑی محنت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ محنت کا جو راز 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ کا جو کام ہے وہ آپ لگن سے لگے رہو, اس میں لگن, بالکل اپنے کام کو, اپنے کام کے ساتھ مخلص رہو, اس اپنے کام کو کبھی برا نہ کہو. بعض اوقات ایسا آتا ہے اتار چڑھاؤ کاروبار میں آتا رہتا ہے, کبھی کاروبار اپ ہو گیا, کبھی ڈاؤن ہو گیا, کبھی نفع ہو گیا, کبھی نقصان ہو گیا. جب نفع ہو تب تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ نفع ہو گیا, جب نقصان ہوتا ہے پھر ہم کاروبار کو برا برا بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار اس میں اتنا نقصان ہو گیا, یہ کاروبار کیا ہے. نہیں, آپ کا نفع ہو یا نقصان ہو, آپ اپنے کاروبار کو برا نہ کہو, اس کے ساتھ مخلصی کے ساتھ لگے رہو, تو انشاءاللہ وقت آئے گا ضرور آئے گا, آپ بلندیوں کی انشاءاللہ تحت نجات چھوڑو گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عدنان بھائی آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ مولانا ذیشان صاحب نے جتنا کہا ہے میرے لحاظ میں تو الحمدللہ انہوں نے جو ہے نا اینڈ کر دیے اس الفاظ کو, اور ان کا جو ذخیرہ تھا الفاظ کا, تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اپنی محنت اور اپنا کام
چاہے وہ نفع دے یا نقصان دے، اس کے ساتھ اتنی محنت کریں کہ وہ کام ہی آپ کا خیر خواہ ہو جائے. واہ واہ. ٹھیک ہے نا، وہ کام ہی آپ کا خیر خواہ ہو جائے اور وہ کہے کہ یار یہ میری جان نہیں چھوڑ رہا، میں کیوں اس کی جان چھوڑوں. ٹھیک ہے جی. جی آج ہم نے مینگو فیکٹری کا دورہ کیا اور 1 گھنٹے تک ہم نے ہر اعتبار سے دیکھا پرکھا. آپ بتائیے گا کیسا ہے، اور دوبارہ بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے. ان کے اس کا بنانے کا بھی، ان کا کیلے کا بھی ان کا ایک بہت بڑا پلانٹ ہے، ہم اس کا بھی کسی وقت وزٹ کروائیں گے. تو آئیے چلتے ہیں.